محترم ناظرین، یوں تو دنیا کی تاریخ کا ہر ورق انسان کے لیے عبرتوں کا مرکہ ہے، خصوصاً اس کے اہم واقعات تو انسان کے ہر شعبہ زندگی کے لیے ایسے اہم نتائج سامنے لاتے ہیں جو کسی دوسری تعلیم و تلقین سے حاصل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے قرآن کریم کا ایک بہت بڑا حصہ قصص اور تاریخ پر مشتمل ہے۔ قرآن مجید نے تاریخ کو تاریخ کی حیثیت یا کسی قصہ و افسانہ کی صورت سے مدکون و مرتب شکل میں پیش نہیں کیا۔ اس میں یہی اشارہ ہے کہ تاریخ خود اپنی ذات میں کوئی مقصد نہیں، بلکہ وہ نتائج ہیں جو تاریخ اقوام اور ان میں پیش آنے والے واقعات سے حاصل ہوتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے قصص کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے نتائج کے لیے پیش فرمایا ہے۔ اس میں حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ شہادت نہ صرف اسلامی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے، بلکہ پوری دنیا کی تاریخ میں بھی اس کو ایک خاص امتیاز حاصل ہے۔ اس میں ایک طرف ظلم، جور اور سنگ دلی اور بے حیائی موسن کشی کے ایسے ہولناک اور حیرت انگیز واقعات ہیں کہ انسان کو ان کا تصور بھی دشوار ہے، اور دوسری طرف آل اطہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم و چراغ اور ان کے بہتر متعلقین کی چھوٹی سی جماعت باطل کے مقابلہ پر جہاد اور اس پر ثابت قدمی اور قربانی اور جان ساری کے ایسے محیر القول واقعات ہیں۔ ان دنوں میں آنے والی نسلوں کے لیے ہزاروں عبرتیں اور حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ اپنی اس ویڈیو کربلا کا سفر میں ہم آپ کو ایک نئے انداز میں واقعہ کربلا مکمل اور صحیح طور پر بیان کریں گے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس سفر میں ہمارا ساتھ دیجیے گا، اور ویڈیو مکمل دیکھنے کے بعد کمنٹس باکس میں اپنی رائے سے بھی ہمیں آگاہ کریے گا۔ محترم ناظرین، کربلا کا سفر ہم سٹارٹ کریں گے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قتل سے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے سنہری دور کے آخر میں فتنہ فساد کا دروازہ کھلا، اور دیکھتے ہی دیکھتے مدینہ منورہ میں بلواؤں اور باغیوں نے امیر المومنین کے گھر کا محاصرہ کر کے پانی بند کر دیا۔ یہ محاصرہ 40 یا 49 یا 80 دن تک رہا۔ اس دوران حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چاہتے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو جمع کرتے اور باغیوں کی سرگوبی کر کے انہیں سخت سے سخت سزا دیتے، لیکن آپ نے مدینہ منورہ کی پاکیزہ سرزمین پر خون بہانا پسند نہ کیا، اور مسلط پسندی سے کام لیتے ہوئے ان باغیوں کو بار بار سمجھاتے رہے، مگر فسادی لوگ اپنے فساد سے باز نہ آئے۔ سن 35 ہجری 18 ذوالحجۃ الحرام جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد کچھ لوگ گھر کے پچھلے حصے سے دیوار کود کر اندر داخل ہوئے اور آپ کو نہایت بے دردی سے شہید کر دیا۔ آپ اس وقت روزے کی حالت میں تلاوت قرآن پاک کر رہے تھے۔ حضرت عثمان کی شہادت کے وقت سے مسلمانوں میں بہم تلوار چلنے کا جو دروازہ کھلا تو پھر اس پر حرام ہو گیا کہ ایک بار جب مسلمانوں میں آپس میں تلوار کشی شروع ہو گئی تو پھر یہ قیامت تک رکے گی نہیں۔ اور پھر یہ لوگوں نے دیکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قتل کے بعد فتنہ انگیزی نے ایسے جنم لیا کہ آج تک ختم نہیں ہو سکا۔ اسی بنا میں مسلمانوں میں 2 بڑی جنگیں، جنگ جمل اور جنگ صفین ہوئیں، جن میں 80,000 سے زیادہ مسلمان شہید ہوئے۔ لہٰذا یہ جنگیں بغیر ہار جیت کے صلح صفائی کے ساتھ بند ہو گئیں۔ ان 2 جنگوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں میں سے ایک جماعت حضرت علی سے سخت ناراض ہو گئی، اور یہ حضرت علی کی حکمت کے خلاف سازشیں کرنے لگے، اور یہ وہ لوگ تھے جو تاریخ اسلام میں خارجی کہلائے، اور یہ حضرت علی کی حکومت سے اتنا سخت مخالف ہوئے کہ اسلام کے 3 سپہ سالاروں کو قتل کرنے کا منصوبہ بنانے لگے۔ 3 خارجی ابن ملجم، برق بن عبداللہ اور عمر بن بکر یتیمی اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے منصوبہ بنایا حضرت علی، معاویہ اور عمر بن عاص رضی اللہ عنہ ہم کو ایک ہی رات میں قتل کر دیا جائے۔ خودکشی حملے کا ارادہ کیا اور تلوار زہر میں بجھا لی۔ ابن ملجم کوفہ آ کر دیگر خارج سے ملا جو خاموشی سے مسلمانوں کے اندر رہ رہے تھے۔ اس کی ملاقات ایک حسین عورت قطامہ سے ہوئی جس کے باپ اور بھائی جنگ نہروان میں مارے گئے تھے۔ ابن ملجم اس کے حسن پر فریفتہ ہو گیا اور اسے نکاح کا پیغام بھیجا۔ قطامہ نے نکاح کی شرط یہ رکھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا جائے تو اس سے شادی کر لے گی۔ ایک خارجی شبیب نے ابن ملجم کو روکا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اسلام کے لیے خدمات کا حوالہ بھی دیا، لیکن ابن ملجم نے اسے قائل کر لیا۔ خارجی ابن ملجم نے 26 جنوری 661 کے مطابق
19 رمضان 40 ہجری کو کوفہ کی مسجد میں زہر آلود تلوار کے ذریعے نماز کے دوران حضرت علی رضی اللہ عنہ پر قاتلانہ حملہ کیا۔ اس حملے کی وجہ سے حضرت علی شدید زخمی ہو گئے۔ اگلے 2 دن تک آپ زندہ رہے، لیکن زخم گہرا تھا، چنانچہ آپ صحت یاب نہ ہو سکے اور 21 رمضان 40 ہجری کو اس دنیا سے وفات پا گئے۔ آپ تیسرے خلیفہ تھے جن کو خلافت کے دوران قتل کیا گیا۔ آپ سے پہلے عمر بن خطاب اور عثمان بن عفان کو قتل کیا جا چکا تھا۔ محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قتل کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی حکومت کس طرح ختم کی گئی اور پھر اسلامی سلطنت کس کے اقتدار میں آئی، یہ سب کچھ آپ کو کربلا کے سفر کے اگلے واقعے نمبر 2 میں بتائیں گے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔